بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس کریم رب کی جس کی ذات وحدہ لا شریک ذات ہے، جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر، جن کو رب تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور کروڑوں درود و سلام آپ کی آل پاک پر اور آپ کے سارے اصحاب پر، جن کو رب تعالی نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے لقب کے ساتھ نوازا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد طلحہ آفیشل کے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں آپ حضرات خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت کے ساتھ رکھے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جس موضوع پہ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکہ اور فرعون کا باورچی ہے۔ بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ ہے، انشاءاللہ سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ادبانہ گزارش ہے کہ پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، گھنٹی والے بٹن کو دبا دینا، تاکہ ہر نئی آنے والی اسلامی معلوماتی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں رہتے تھے۔ آپ نے ادھر ہی پرورش پائی۔ جب آپ کی عمر مبارک 30 برس کی ہوئی تو آپ ایک دن محل سے باہر نکلتے ہیں، شہر کے اندر آتے ہیں۔ آ کر دیکھتے ہیں کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں۔ جب آپ ان کے پاس پہنچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں سے ایک فرعون کا باورچی تھا، جو فرعون کے باورچی میں کام کرتا تھا۔ وہ ایک آپ کی قوم میں سے، بنی اسرائیل میں سے ایک بندے پر لکڑیاں لاد رہا تھا، اور ظلم کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ یہ لکڑیاں فرعون کے باورچی خانے تک لے کر جاؤ۔ لیکن وہ ان لکڑیوں کو وہ بندہ اٹھا نہیں سکتا تھا، لیکن فرعون کا باورچی اس پہ ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے باورچی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ مظلوم آدمی ہے، اس پہ ظلم نہ کرو، لیکن فرعون کا باورچی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی بد کلامی کرنے لگا، بد زبانی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی مکہ اس باورچی کو مارا، فرعون کے باورچی کو مارا، تو فوراً ایک ہی مکے کے ساتھ وہ باورچی مر گیا، ہلاک ہو گیا۔ تو پیارے پیارے بھائیوں، اور پتہ چلا کہ جو اللہ کے نبی ہیں ان میں اتنی طاقت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک مکے سے فرعون کا باورچی اسی جگہ مر گیا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، اللہ کے انبیاء ہیں، وہ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوتے تھے، ظالموں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی مظلوم بندوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارا حامی اور ناصر ہو۔